ناظرین، آنے والی گفتگو ہماری انٹرنیٹ پہ ایک بوٹ کے ساتھ ہوئی ہے جس نے انٹرنیٹ پہ درج کیا ہوا سارا 2020 تک کا لکھا ہوا علم اپنے اندر جذب کر لیا ہے۔ اس کا نام چیٹ جی پی ٹی ہے اور اس کے ورژن 3 سے آج ہم بات کر رہے ہوں گے اور فلم میکنگ کے جادو کے ذریعے آج آمنے سامنے ہماری گفتگو ہو رہی ہوگی کہ نہیں؟ جی بالکل، آپ نے ادھر کی بورڈ میں ٹائپ کیا، میں نے جواب دیا اور ادھر دانش حسن نے اینیمیٹ کر کے مجھے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو سب سے پہلا سوال میرا آپ سے ہے، کیا انسان کو بنانے کا کوئی مقصد ہے؟ انسانوں کے مختلف دین اور ایمان میں کوئی تصدیق نہیں کہ انسان کسی ایک مقصد کے لیے بنایا گیا ہو۔ کچھ دین میں مانا جاتا ہے کہ انسان کو کسی خداوند نے تخلیق کیا ہے کسی خاص مقصد کے لیے، جبکہ فرق یقین رکھنے والے انسان کہتے ہیں کہ قدرتی نظام کی ارتقاء سے انسان وجود میں آیا ہے، بن مقصد بنا روح۔ سائنسی طور پہ اگر دیکھا جائے تو انسان ایک جاندار مخلوق کی قسم ہے، اس سیارے پہ نیچرل سلیکشن کے ذریعے وجود میں آئی اور اس کے وجود کا مقصد ہونے کا کوئی ثبوت نہیں۔ تیری خیر، تو مولدوں والی بات کرنے لگ گئی ہے، لگ گیا ہے مطلب۔ چائے پانی پئیں گے کوئی؟ جی لوبریکنٹ ملے گا؟ ہاں پڑا ہوا ہے احسان، وہ لوپ پڑا ہوا ہے نا، وہ لوپ باس پچھلی والی ویڈیو کا۔ ہاں پڑا ہوا ہے، پلا دیں یار، میں منگواتا ہوں۔ میرے لیے کعوہ بھی اوکے ڈن، منگوا دے، تھینک یو یار وہ لوپ تو لے کے آ جڑا پہ ہے۔ چلیں اتنی دیر میں ہم شفیقہ سے سمجھتے ہیں کہ چیٹ باٹس کیا ہوتے ہیں۔ AI basically is the simulation of human intelligence in machines. تو AI based tools جو ہوتے ہیں، ہم وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہیومن انٹیلیجنس کو کسی طریقے سے ریپلیکیٹ کریں اور ایٹ لیسٹ میمک کر سکیں ان مشینز میں۔ جو یہ جنریٹیو لینگویج ماڈلز ہیں، دے یوز ٹرانسفارمر مشین لرننگ ماڈلز۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہیوج کارپس آف ٹیکسٹ کے اوپر ٹرین کیا گیا ہوتا ہے، اس کے اوپر دا مشین لرننگ ماڈل اسٹارٹس لرننگ کے اوکے دیز آر دا پیٹرنز، دیز آر دا گرامر رولز، اور وہ ساری چیزیں لرن کر کے دین اٹ پریڈکٹس، اٹ ٹرائز ٹو میمک ہیومن لینگویج۔ کیا ہم جنس پرستی کی اسلام میں اجازت ہے؟ اسلام میں ہم جنس پرستی کی پرمیسیبلٹی کے لیے کچھ مسلم اسکالرز نے دلیل پیش کیے ہیں، لیکن یہ ویوز مسلم کمیونٹی میں عام طور پر قبول نہیں کیے جاتے۔ ان میں سے کچھ اسکالرز کا موقف یہ ہے کہ قرآن کی آیات جن میں ہم جنس پرستی کو برا کہا گیا ہے، ان کی مختلف تشریح بھی پیش کی جا سکتی ہے، اور اسلامک ٹیکسٹس میں اس مسئلے پر کلیئر اور اسپیسیفک گائیڈنس نہیں ہے۔ تو بھئی کون ہیں یہ اسکالرز جو ہم جنس پرستی کو اسلام کے مطابق سمجھتے ہیں؟ معذرت ہے لیکن میں اپنے پچھلے بیان کو درست کرنا چاہتا ہوں۔ قطعی طور پر اسلامی مذہبی علماء اور سنتی اسلامی تشکیلیں نے ہوموجنائی کے بارے میں کہا کہ یہ جائز ہے، یہ کام غیر شرعی ہے اور غلط ہے، اور علماء جو قرآن اور سنت کی روشنی میں اسلام کو سمجھتے ہیں وہ اس کو گناہ مانتے ہیں، اور جو نہیں گناہ مانتے وہ اپنی رائے کو پرائیویٹ رکھتے ہیں۔ نام چھپا رہی ہے۔ ٹاپک چینج۔ مستقبل میں آپ جیسی مصنوعی ذہانت کو کن کن کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکے گا؟ ہیلتھ کیئر، صحت کی دیکھ بھال میں اے آئی کو میڈیکل تصویروں کے انالیسس میں، بیمار کے ڈائگنوسس کی اسسٹنس میں، ڈاکٹروں کو بہتر فیصلے کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہماری دماغ جو کافی چیزوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وہ دماغ اب ہمیں یوز نہیں کرنا پڑے گا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ ایولیوشن آ رہی تھی، یہ ریسنٹلی بس وائرل کچھ چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے لوگ کوشچن کرنا شروع ہو گئے ہیں، بٹ ان دا پاسٹ جب انڈسٹریل ریولیوشن آیا تھا، پہلے تھاؤزنڈز آف لوگ جو تھے وہ کیا کرتے تھے، فیکٹری میں جا کے کام کرتے تھے، ایک چپس کا پیکٹ بند کریں۔ بعد میں ٹیکنالوجی ریولیوشن آیا، وہ چیزیں روبوٹس کو ٹرانسفر ہو گئی، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ساری جابس ختم ہو گئی، وہ ورک فورس کہیں اور ٹرانسفر ہو گئی، دے موو ٹورڈز مور کریٹو ورک۔
تو اب کیا ہوگا آنے والے ٹائم میں یہ جو ریپیٹیٹیو اور مطلب یہ جو بوگس ٹاسک ہوتے ہیں جو کہ بار بار آپ کو ریپیٹیشن ریکوائر ہوتی ہے وہ والی چیز ختم ہو جائے گی. جیسے کہ ابھی یہ لینگویج ماڈلز ہیں, اٹ ول ہیلپ یو ٹو کریٹ بیسک ٹیمپلیٹس اور لائک جو کاپی رائٹنگ کا کام ہوتا ہے اور کچھ بیسک ڈیزائننگ ٹائپ چیزیں جو ہوتی ہے ریپیٹیٹیو ہوتی ہیں, یہ آپ کو اس میں آٹومیشن پرووائڈ کرے گا. اینڈ آن ٹاپ آف اٹ یو ایڈ یور اون ججمنٹ اینڈ یور اون کریٹو ورک. پاس میں بھی اس طرح کے کئی ٹولز آئے ہیں جنہوں نے نیو ورک فورس کریٹ کی ہے, جیسے کہ میپس ہیں, اس میں وین وی انٹروڈیوس اے آئی ریکمنڈیشن فار ٹریفک اور وہ روڈ کلوجر کے لیے, تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ پہلے جو ایک ٹریڈیشنل جاب تھی ٹیکسی ڈرائیور کی وہ موو ہوگی اور عام لوگ بھی مطلب چلانے لگ پڑے یوزنگ اوبر, لفٹ, اس طرح کے بڑے بڑے اسٹارٹ اپس کریٹ ہوئے اور یہ ورک فورس جنریٹ ہوئی جس کی وجہ سے نیو جابس آ گئی. اب یہ جو جیسے آٹونومس سیلف ڈرائیونگ کارز آ رہی ہیں, یہ بھی مطلب یہی ہے کہ یہ جو ایک ریپیٹیٹیو ٹاسک ہوتا ہے اس کو ختم کیا جائے, وہ والا ٹائم آپ کسی اور چیز میں انویسٹ کرو, کریٹو ورک. اتنا امپریسو نہیں ہے جب سیدھی روڈ پہ جا رہے ہو, لیکن جب ٹرن ہوتی ہے تو تب تھوڑی تب امپریس ہوگی جب کراچی کے ٹریفک میں چلا پائے گی. چلا لے گی نہیں چلا اس کو, بندے شندے سب گاڑیاں شاڑیاں سب نظر آ رہی ہیں. گاڑیاں اے آئی چلا سکتی ہے, ٹریفک کے فلو کو آپٹیمائز کر سکتی ہے, پبلک ٹرانسپورٹیشن کو امپروو کر سکتی ہے. ٹاپک چینج. اچھا, کوئی سائیکیڈیلک پلانٹ یعنی کہ کوئی بوٹی پاکستان میں پائی جاتی ہے انڈیجنس ٹائپ؟ One example of a herbal psychedelic found in Pakistan is Pseudotium tortoisum, also known as کانا چنا اور کوگے. کانا چنا یہ پودا جو کہ جنوبی افریقہ کا مقامی ہے, وہاں پہ 100 سالوں سے لوگ استعمال کرتے آ رہے ہیں. What? یہ سائیکو ایکٹیو سبسٹنس ہے. ایکٹیو کمپاؤنڈ سلیڈیم ٹورٹوسیم میں الکالوئڈز ہیں جس میں میزمبرائن بھی شامل ہے, میزمبرینون بھی ہے. I am Shia. How can I convince my girlfriend's Sunni parents to accept me as their daughter's husband? ہندس. مذہبی اختلاف ایک طرف, مگر اپنی بیٹی کے لیے ایک شوہر پسند کرنا ویسے ہی ایک مشکل کام ہوتا ہے والدین کے لیے. البتہ آپ پھر بھی چند چیزیں کر سکتے ہیں اس فعل کو ممکن بنانے کے لیے. دوسرے انسان کے ایمان اور احساسات کی قدر کریں, اظہار کریں کہ آپ ان کے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں, اور گفتگو کو کھلا رکھیں, بات چیت میں ہی حل ہے. سچائی سے اپنی محبوبہ کے والدین سے بیان کریں, اپنے ایمان اور اپنی قدروں کو بیان کریں, اور کہ آپ ان کی بیٹی کی بیلیفز اور ویلیوز کو ریسپیکٹ کریں گے. اپنی کمٹمنٹ ان سے ظاہر کریں کہ آپ مضبوط اور قائم رشتے بنانا چاہتے ہیں. اپنے مستقبل کے پلانز ان کے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کیسے اکٹھے ایک زندگی بنائیں گے. سمجھوتے کی تیاری کا اظہار کریں کہ ایک درمیانہ راستہ ڈھونڈا جا سکے. ان کے مذہبی تہوار کو آپ کیسے اکوموڈیٹ کریں گے اپنے رشتے میں. ان کو دکھاؤ کہ تم ایک ذمہ دار اور ایماندار انسان ہو. کیا ہو گیا؟ اور یاد رکھنا, ہاں جی یہ تمہاری محبوبہ کے والدین کا فیصلہ ہے اور ان کو وقت لگ سکتا ہے اپنا مائنڈ میک اپ کرنے میں. صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, اور اپنی کمٹمنٹ کا مظاہرہ جاری رکھیے کہ آپ ان کی بیٹی کے ساتھ مضبوط, پائیدار اور پیار بھرا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں, یہ جانتے ہوئے کہ آخر میں سب سے اہم چیز ان کی بیٹی کی خوشی ہے. اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ سب مقابلوں کا سامنا کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ بالکل صحیح ہے, ایسے ہی جو دیکھنے والے ہیں اب اس امتحان کا سامنا کریں گے. اچھا, What would قائد اعظم محمد علی جناح's perspective be on the Pakistan of today? چیٹ جی پی ٹی ورژن 3 چند ہی سیکنڈز میں 2020 تک کا انٹرنیٹ پہ درج کیا ہوا علم, جس کے اندر ہزاروں آرٹیکلز, کتابیں, ڈھیر ساری ایسی ریڈٹ فورم پوسٹس جس کے اندر قائد اعظم کی بات کی گئی. اور اس کیس میں اگر ان کی کوئی کتابیں ایسی ہیں جو پبلک ڈومین میں, وہ ساری پڑھ کے ایک جواب مجھے دیتی ہے. جب گوگل اس دنیا میں آیا تھا اور اس کا سرچ بار ہمارے سامنے آیا تھا تو ہم انفارمیشن ایج میں داخل ہوئے تھے, یعنی کہ ہم معلومات کے دور میں آئے تھے, اور اب مصنوعی ذہانت کے ذریعے ہم نالج کے ایج میں جا رہے ہیں,
یعنی کہ ہم علم کے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ جاننا مشکل ہے کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح ابھی زندہ ہوتے تو ان کا نقطہ نظر کیا ہوتا دور حاضر کے پاکستان کے بارے میں، کیونکہ ان کے نقطہ نظر میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ ارتقا ہوتی۔ البتہ ان کی تقریروں اور اعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ زیادہ ممکن ہے کہ وہ دور حاضر کے پاکستان کے حالات سے مایوس ہوتے۔ سیاسی اور معاشی انسٹیبلٹی، مذہبی شدت پسندی، غربت، جہالت اور ناقص حکومت جس کا سامنا آج کل پاکستان کر رہا ہے۔ محمد علی جناح ڈیموکریسی، سیکولرزم اور اقلیتوں کے حقوق کے ایڈوکیٹ تھے اور ان کے خلاف کسی بھی اقدام کو سپورٹ نہیں کرتے۔ وہ تعلیم کی اہمیت پہ بھی خاص زور دیتے تھے، ایک مضبوط معیشت بنانے کی طرف اور ایک خود مختار معیشت، اور اس نقطے پر بھی پاکستان میں کوئی ترقی نہ ہوئی اور یہ دیکھ کر وہ مایوس ہوتے۔ یہ بھی نوٹ کرنے والی بات ہے کہ قائد اعظم کی نظر میں پاکستان کو ایک پروگریسو اور ماڈرن ملک بننا تھا جہاں ہر دین اور نسل کے لوگوں کو برابری کا مقام حاصل ہو۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ دور حاضر کے پاکستان میں ناسازگار حالات دیکھ کر شاید اور بھی مایوس ہوتے۔ ایک اور کنٹروورشل سوال، از میوزک حرام؟ کچھ دانشور کہتے ہیں کہ موسیقی کی اسلام میں اجازت ہے جب تک وہ اخلاقیات کے دائرے میں رہے، جہاں دوسرے دانشور اس کو حرام سمجھتے ہیں کیونکہ اس میں فرد کو اپنی دینی فرائض ادا کرنے سے دھیان ہٹانے کے استعداد موجود ہیں۔ موسیقی کے خلاف دلیل پیش کیا جاتا ہے کہ یہ انسان کو گناہ کی طرف ملوث کرتی ہے، جیسے کہ جوا، شراب اور غیر اسلامی جنسی تعلقات۔ دوسری طرف اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ موسیقی کے مثبت اثرات ہیں روح پر، اور اس کے ذریعے آپ اپنی مذہبی عقیدت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ موسیقی کا قرآن میں ذکر ہے اور اسلام کی تاریخ میں استعمال کی گئی ہے اللہ اور خدا کی تعریف میں۔ خلاصے میں خلاصے کی ضرورت نہیں، مجھے سمجھ آ گئی۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی تو یہی کہہ رہے تھے، غامدی صاحب بھی یہی کہتے ہیں۔ خیر، کیا چرس حرام ہے؟ The Islamic stance on cannabis consumption is also a topic of debate among scholars and within the Muslim community. Some consider it haram, forbidden, because it can lead to negative effects on one's physical and mental health, and it can also lead to sinful behavior such as laziness and apathy. یہ تو ہے، لیزینس اور apathy تو ہو جاتی ہے۔ البتہ کچھ دانشور دلیل پیش کرتے ہیں کہ کینابس کے طبی فائدے بھی ہیں اور کچھ بیماروں کے علاج کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، جس صورتحال میں کینابس کا استعمال جائز ہے۔ دوائی کے طور پر بالکل صحیح ہے، نوٹ کر لینا چاہیے۔ کچھ ممالک میں کینابس غیر قانونی ہے اور کچھ میں قانونی ہے، میڈیسنل اور ریکریشنل یوز کے لیے۔ تو مسلمانوں کو اپنے ممالک کے قوانین کے مطابق رہنا چاہیے، قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح کہہ رہا ہے مطلب۔ خیر، یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ آج کل لوگوں کی مایوسی کا سبب معیشت کی بربادی بنی ہوئی ہے۔ تو معیشت کی بربادی کے دوران انسان اپنے آپ کو خوش کیسے رکھے؟ یہ ایک مشکل وقت ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے۔ اس کے دوران بہت سے لوگ اپنا کام کھو سکتے ہیں، مالی عدم تحفظ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ البتہ ان مشکل وقتوں کے دوران بھی کچھ طریقے ہیں اپنے آپ میں خیریت اور خوشی کا احساس پیدا کرنے کے لیے۔ میں آپ کے سامنے 5 نکات پیش کرتا ہوں جو آپ کو بہتر لگے۔ نمبر 1، ان چیزوں پر توجہ دیں جو کہ آپ کے دائرہ اختیار میں ہیں۔ ان چیزوں کا فکر کرنے کے بجائے جو کہ آپ کے اختیار سے باہر ہیں، جیسے کہ معیشت کے حالات۔ آپ اپنی توجہ ان چیزوں پر لائیں جن کے بارے میں آپ کچھ کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ کے اخراجات، آپ کی عادتیں، آپ کی بجٹنگ اور سیونگ۔ خود کا خیال رکھنے کو ترجیح دیں۔ جذباتی، جسمانی اور دماغی طور پہ اپنا خیال رکھنا بہت اہم ہے۔ ان ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں جو آپ انجوائے کرتے ہیں، جیسے کہ ایکسرسائز،
मशगले और दिल के करीब लोगों के साथ वक्त गुजारें। शुक्रगुजारी का एहसास पैदा करें, उन चीजों पर तवज्जो दें जो आपके पास हैं, ना कि वो जो आपके पास नहीं। जिन चीजों के आप शुक्रगुजार हैं उनको लिखने की कोशिश करें। बरादरी की तलाश करें, दूसरों के साथ राब्ता करें जो कि मिलते जुलते चैलेंजेस में से गुजर रहे हों। उनके साथ मिलकर काम करने में आप मुश्किल वक्त में तन्हा महसूस करने की जगह यकजहती महसूस करने लगेंगे। थोड़ा पर्सपेक्टिव रखें, याद रखें कि माशी हालात ज्यादातर आरजी होते हैं और वक्त के साथ साथ बेहतरी आ जाती है इनमें। डोंट लूज साइट ऑफ द बिगर पिक्चर। अरे थैंक यू सो मच। मुझे तो लगता है इस हिदायत से काफी लोगों की आजकल के जमाने में मदद होगी। थैंक यू। उम्मीद है आप खुश हैं, आबाद हैं। निकलता हूँ। गुरु आउट।